لیکن مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی کہ ہماری اسکول کی سطح پر یہ دونوں ٹیبلوز کو پیش کیے. میں تقریر صاحب کو دیکھ رہا تھا. یونیورسٹی شناسائی انہوں نے ایک صحافی کے میں اس سے کبھی ایک ایجوکیشنس کے دور میں میں نے سے کبھی دیکھا نہیں تھا. اور اگر یہ بتایا ہے کہ سستی اور اچھی تربیت بچوں کی کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے بات کے مستحق ہیں. آرگنائزیشن میں اس کا جو سلسلہ ہے آرگنائزیشن جنرل اسکولس کا جو سلسلہ ہے مجھے یہ بھرپور شرکت پیرنٹس کی بتا رہی ہے کہ آپ کا تعلیمی سلسلہ بھی ٹھیک ہے اور آپ کی تربیت کا سلسلہ بھی ٹھیک ہے. یہ تعلیم اکیلے نہیں آ سکتی. اکیلے تعلیم کسی چیز کا نام ہے. یہ جس عمر کے بچوں کو میں نے یہاں دیکھا ہے کہ میں خاص طور پہ اپنی ماں اور بہنوں سے مخاطب ہوں جو اپنے بچوں معصوم بچوں کے ساتھ اس ہال میں تشریف فرما ہے کہ اکیلی تعلیم کوئی چیز ہے. کسی بھی بچے کی اس عمر کے بچے کی جس عمر میں آپ نے جو عادت اس کو ڈال دی وہ ڈلنی ہے. اگر بطور والدین آپ اس بچے میں ایمانداری ڈال دیں گے تو وہ ڈل جائے گا. اگر بطور والدین اس بچے کے اندر آپ دینداری ڈال دیں گے تو وہ بھی ڈل جائے گا. اس کو پابند سماعت کرنے میں کامیاب ہوں گے تو وہ بھی ہو جائے گا. یہ تین حصے ہوتے ہیں عمر کے. ایک حصہ جسے ہم ریسیپٹیو ایج کہتے ہیں کہ جس عمر میں کوئی بچہ کوئی چیز ریسیو کرتا ہے, وصول کرتا ہے, دیکھتا ہے, مشاہدہ کرتا ہے. ایک فارمیٹو اسٹیج ہے جب اس کی عادت پختہ ہو گئی. نماز کی عادت, ایمانداری کی عادت, یہ دو عادتیں اگر یہ پڑ گئے تو اس سے بہتر تربیت اور ہو نہیں سکتی. لیکن یہ آپ ایسے نہیں کہ صرف لیکچر کرتے ہیں. اگر میں خود اپنے کردار کے ساتھ اور اپنے عمل کے ساتھ یہ دکھاؤں گا تو بچے کے اندر یہ بات ڈال نہیں سکتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو دو ٹیبلوز تدبیر شاہد میں اسٹیج پہ دکھائے دینے بیٹھے یہ دونوں بڑے اچھے تھے. ایک جذبہ حبوب الدین کے سرشاد شہادت کا اور ایک پولیس کی اس قربانی کا جو ہم روز دیکھتے ہیں. فوج کو, پولیس کو اس ملک میں آج بڑے چیلنجز ہیں. جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں ان میں سے یہ چیلنجز سیکورٹی کیا ہے. 3-4 مہینے گزر گئی ہیں, ہم کسی نہ کسی حالت میں حالت جنگ میں ہیں. جرم کا مقابلہ پولیس کرتی ہے, ان کی سرحد کا حفاظت کرنے کی ذمہ داری فوج ہے. ان دونوں کے متعلق بڑی اچھی آپ نے ٹیبلوز پیش کیے. میں آپ کو سبھی کو آپ ہمارے بات کے مسئلے کے لیے آپ کی محنت کر رہے ہیں. لیکن میری یہ درخواست ہوگی کہ جہاں پر آپ ان دو انتہائی اہمیت کی حامل باتوں پر اپنا دھیان اور اس ریسیپٹیو ایج میں ان بچوں کو جو چیز آج ان کے کردار میں ڈالی جائے گی وہ ڈل جائے گی. اور یہ میں تجربے کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نے سیکھا, جو عادت مجھے میری ہماری عمری میں پڑی, آج تک میں اسی چیز کے ساتھ زندہ ہوں. ہیبٹس ڈائی ویری ہارڈ. یہ انگریزی کا جملہ میں سنتا تھا, لیکن آج میں تحقیق ہوں اپنی کچھ عادتوں کی وجہ سے. تو میری آپ سے درخواست ہے کہ بچوں میں جو بھی عادتیں آپ نے ڈالنی ہیں اس کے جذبہ, جذبہ شہادت,
یہ تقریب کو اپنی بات کر رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، لیکن سوک سینس بھی میرے ساتھ ساتھ آج میرا ملک مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اتنا بڑا ملک، اتنے کروڑ نفوس کا ہوئے ملک، جس میں آپ جیسی مائیں ہیں جو اپنے بچوں کے ساتھ وقت دے رہی ہیں. آج ہم کچھ چیزوں میں بہت پیچھے ہیں، جن میں سب سے پہلے اپنے گھر کو صاف کریں. میں تقریر سے درخواست کروں گا کسی دن یہی طرح کسی اپنے اسکول کے فنکشن میں ایک خاتون نہ ہو، اس خاتون کے ہاتھ میں جھاڑو دے، اس کو کہے کہ یہ جو میری گھڑیاں جگہ جگہ کوڑے کا ڈھیر بن گئی ہیں، جہاں سے میری بہنیں بیٹیاں مائیں گزر رہی ہیں، ذرا کبھی اس خاتون کی زندگی میں ایک ٹیبلو بنا کے دکھا، اس ٹیبلو میں یہ مجھے دکھا کہ وہ کس تکلیف سے گزر کر آپ کی یہ خدمت کرنے پر مجبور ہے. کیوں ہم نے چند لوگوں کو بھی اس طرح ذمہ دار سمجھ لیا ہے؟ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کی اس موجودہ حکومت نے ایک پروگرام شروع کیا ہے جسے ستھرا پنجاب کا نام دیا ہے. اگر عوامی سطح پر میں اور آپ مل کے اس پروگرام کی اونرشپ دیں گے تو ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اور یہ ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے، یہ اتنا ضروری ہے جیسے سانس لینا. تو میری آپ سب سے درخواست ہے، اساتذہ کرام سے، والدین سے، سب سے، کہ اس کو بھی آپ نے سنجیدگی سے لینا ہے. اور اساتذہ کرام آپ ضرور غور کریں کہ آپ کے سلسلے میں حکومت سے بھی کہہ رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ سلسلہ آنے والے دنوں میں ہو جائے گا کہ آپ کے پرائمری کے نصاب میں صفائی کا ایک چیپٹر ہونا چاہیے. یہ ضرور بچوں کو پڑھائیں، یہ بہت لازم ہے. ان الفاظ کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایشور صاحب میرے بھائی ہیں، میں اس وقتوں کے ہمارے ضلع میں انہوں نے اپنی فرائض سے انجام دی ہے. اور یہ پرانا ہمارے ڈسٹرکٹ کے لوگوں کے ساتھ ان کی وابستگی کا اظہار ہے. میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ اسکول کی اپنی رام چکی کرتی ہے. پاکستان یہ آپ نے دیکھے بھیجے. میں تو ایسے دیکھیں دو باتوں پہ میری رائے بڑی واضح اور دور ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ کچھ کام حکومت کے اپنے کرنے کے ہیں اور ان میں بہتری لانے کے لیے کوئی نہ کوئی انوویٹو آئیڈیاز ہوتے رہنے چاہیے. ایسٹ کی ان میں سے ایک ہے اور یہ پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ میں سے ایک سلسلہ ہے. یہ 10 سال بڑی کامیابی کے ساتھ چلا، لیکن بدقسمتی سے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر کچھ وقت سے تعطل کا شکار بھی رہنا پڑا ہے. بہت بڑی کامیابی تو انشاءاللہ یہ تبدیل آپ نے کہا ہے کہ اس کی حصہ 30 منٹ سے ہونا چاہیے. یہ بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی ناصر ہو. پاکستان فائدہ ہو. اسپیکر پنجاب اسمبلی بہت خوبصورت ایسے اور دیش کے افسروں کی طرف سے حکومت پرویز شاہد صاحب، سر غلام رضا بیگ صاحب کی طرف سے یہ شیر پیش کی جاتی ہے.